بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارم چہار یارش تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم برہانہ بہ حمد و ثنا، اور حضور بندو شفیع یوم النشور احمد مجتبیٰ شفیع روز جزا سرور حد و سرا محبوب کبریا سیاح لامکان امام الانبیاء خاتم الانبیاء سیدنا حبیبنا نبینا کریمنا شفیعنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ عقیدت درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم حضرات، میں چند گزارشات جس حوالے نال عرض کرنا چاہوں گا خدا عنوان یہ ہوئے گا کہ شعائر اللہ کی تعظیم دلوں کے اندر تقوی ہون کی دلیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں جنہوں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ دا اللہ دیاں نشانیاں ارشاد فرمایا گیا، انہاں دی تعظیم کرنا یہ بندے دے دل کے اندر تقوی ہون کی دلیل ہوتی ہے۔ اور آخر تے ایک دو مسئلے قربانی کے حوالے نال عرض کریں گے کہ قربانی واجب ہون دیاں شرائط کی نے اور قربانی دیاں اقسام کتنی ہیں، یہ حوالے نال انشاءاللہ آخر تے گل کریں گے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جڑے مسلمان اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کی تعظیم کرتے ہیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انہاں دے دلاں دے اندر تقوی ہون دی دلیل ہوتی ہے۔ یہ اپوزٹ خود بخود سمجھ آ گیا کہ جڑا شخص اللہ دیاں انہاں نشانیاں دی انہاں شعائر دی تعظیم نہ کرے، ادب نہ کرے، اس بندے دا دل تقوی تو خالی ہے اور وہ ایمان کمزور ہے۔ شاعر دا مطلب اور معنی سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شاعر یعنی اللہ دیاں نشانیاں ہون دا شرف کہڑیاں کہڑیاں چیزاں کو قرآن حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، وہ بارے سے گل کریں گے۔ کیوں خوش قسمت انسان ہے جڑا شعائر اللہ کی تعظیم کرے اور انہاں دا ادب کرے، اپنے عمل کے نال، اپنے قول کے نال، پابندی کے نال، استقامت کے نال انہاں تے عمل پیدا ہوئے، اور خوش اسلوبی کے نال، خوش دلی کے نال اللہ تعالیٰ دیاں انہاں نشانیاں دی تعظیم کرتا ہوئے۔ تے شاعر اے شعر ادا واحد ہے، شاعر جمع ہے، شعر کا مطلب ہے لفظی معنی ہے ادا معرفت کے پہچان، شاعر کا مطلب ہو گیا زیادہ پہچان، نشانیاں جس چیز کو کوئی چیز پہچانی جائے۔ تو اصطلاحی تعریف شاعر کی ایک کی گئی شرع شریف کے اندر کہ ہر وہ چیز جدی عزت اور تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ نے عبادت شمار کیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہوں اپنا شاعر ہون دا درجہ عطا فرمایا ہے۔
یعنی ہر وہ چیز جدی تعظیم کیتیاں جدا ادب کیتیاں ثواب لگدا ہوئے اس نو عبادت کے درجے میں شامل کیتا گیا ہوئے قرآن یا حدیث کے ذریعے اس نو آکھیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی نشانی یا اللہ دا شعائر قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر بہت ساری احادیث نے ادھے ضمن کے اندر اور شعائر نو اسی اور آسان الفاظ کے اندر سمجھنا ہوئے کہ اسی شعائر اللہ نو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس چیز نو یا جس شخصیت نو ویکھ کے اللہ دی معرفت تے پہچان حاصل ہوتی ہوئے وہ اللہ تعالیٰ دی شعائر ہے وہ اللہ دیاں نشانیاں ہیں جنہوں ویکھ کے اللہ دی معرفت حاصل ہوتی ہوئے اللہ دی یاد ہوتی ہوئے جدے کول بندہ جا کے کسی شخصیت کول بہ جائے کہ انہوں اللہ تعالیٰ دی یاد آ جائے یہ اللہ دیاں ساریاں چیزاں نشانیاں ہیں اور یہ نشانیاں قرآن تے احادیث انہاں وچ کئی آیات اور کئی احادیث کے اندر بیان ہوئیاں لیکن چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو میں زیادہ تفصیل سے جانے کے بجائے صرف اجمالاً انہاں دا خلاصہ عرض کراں گا کہ وہ اللہ دیا کیڑیاں نشانیاں نے جہاں ذکر اللہ نے قرآن کے حدیث سے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور ساڈے کو ایک تقاضا کیتا گیا کہ تواڈے دل کے اندر تقوی تاں ہے کہ اگر تسی انہاں ساریاں نشانیاں دی تعظیم تے ادب کرو تے تعظیم تے ادب کیویں کرنا ہے یہ بھی ایک الگ گل ہے کہ اگے انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کریں گے تے قرآن پاک کے اندر اور احادیث کے اندر جنہاں چیزاں نو اللہ دا شعائر قرار دیتا گیا وہ علماء نے مفسرین نے 5 اقسام انہاں دیاں بیان کیتیاں کہ شعائر اللہ دیاں کنیاں اقسام نے 5 پہلے نمبر اتے اعمال دوسرے نمبر اتے اوقات یعنی وقت ٹائم اور تیسرے نمبر تے مقامات کا مطلب ہے جگہ زمین جگہ چوتھے نمبر تے شخصیات اور 5ویں قسم اشیاء چیزاں اے مفسرین نے شعائر اللہ دی تشریح کردیا ہویا انہاں سارے شعائر نو جڑے قرآن حدیث کے اندر بیان کیتے گئے انہاں نو 5 اقسام میں تقسیم کیتا ہے اور اسی انہاں 5 اقسام دی ہی تھوڑی جی تشریح سمجھا گے کہ 5 اقسام وچ کیڑیاں چیزاں اللہ تعالیٰ دی شعائر پہلے نمبر تے اعمال بندے دے اعمال وچ کی چیزاں ہوندیاں نے جس نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز یہ بندے دے عمل کے اندر شامل ہے اس تو بعد روزہ زکوٰۃ حج عمرہ اور دیگر عبادات جڑا بندہ اپنے عمل دے نال کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے اذکار ذکر کرنا یہ بھی ایک عمل ہے یہ ساریاں چیزاں اللہ دیاں نشانیاں ہیں اور نبی پاک علیہ السلام نے انہوں اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں قرار دیتا اعمال کے اندر دوسرے نمبر تھے اوقات یعنی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے عام طور پہ سارے معاشرے کے اندر بے دھیانی کے اندر یا علم نہ ہونے کی وجہ تو عام طور پہ گل کر دی جاتی ہے بڑا برا وقت پہ چلتا ہے بڑا برا وقت ہے میرا بڑا برا وقت ہے وقت کو برا بلا کیا جا رہا ہوتا ہے حالانکہ وقت پیدا کرنے والا کون ہے اللہ تے بندے دے اوپر جڑی آسانی یا مصیبت آوے وہ بھی کدوں ہوندی ہے اللہ لو اے جملہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میرا وقت بڑا پیدا پہ چلتا ہے یا وقت بڑا برا ہے یار بڑا برا وقت میرے تے آیا ہے اس طرح دے الفاظ اور اس طرح دے جملے نہیں بولنے چاہیے یہ ادب اور تعظیم کے خلاف نے یا بندے کہہ دیتے ہیں آج کل زمانہ بڑا خراب ہو گیا جی زمانہ بڑا خراب ہو گیا زمانے پیدا کرنے والا کون ہے دن آج کیا پتہ لگتا ہے کہ زمانہ خراب اللہ نے پیدا کیتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کتنا بڑا یہ بے ادبی والا جملہ ہے کہ اسی یہ کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ بڑا خراب آ گیا اس طرح کے الفاظ تو جملیاں تو بچنا چاہیے مطلب لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں پر سر اللہ میرے ذہن شاید میں عرض کر دیتا ہوں دوسرے نمبر تے جنہاں چیزاں نو اللہ دیاں نشانیاں ہون دا شرف حاصل ہے
وہ میں اوقات کار مثلا عبادت کرن واسطے اللہ تعالیٰ نے جڑا سورج دا بیان فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جیسے سورج طلوع ہو جاوے فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، سورج جیسے نصف نہار تو بعد ہوئے زور دی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سورج جس وقت غروب ہونے کی طرف جا رہا ہوئے وہ عصر کی نماز کا وقت غروب ہونے تو پہلے جڑا ہوتا ہے غروب ہو جائے تو پھر مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ سورج اور چاند کے نال اللہ نے نماز دے اوقات بیان کیتے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی اوقات کار نماز دے سورج تے چاند نال بیان کیتے ہیں، اور یہ ظاہر گل ہے قیامت تک سورج بھی یہی رہنا ہے تے چاند بھی یہی رہنا ہے اور یہی اوقات کار رہن گے۔ تے انہاں دا ادب کرنا، انہاں دا احترام کرنا، یہ انشاءاللہ اگے اسی گل کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دے اندر شامل ہے۔ انجے قمری تاریخاں ہیں چاند دیا تاریخاں نے، ظاہر گل ہے چاند کو پیدا اللہ کیتا، سورج کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیتا، تے یہ اللہ کی نشانیاں وچوں ایک نشانی نے۔ انہاں دے اوقات کار، انہاں دا دنیا کے اوپر ظاہر ہونا، انہاں دا روشن ہونا، پھر انہاں دی روشنی کم زیادہ ہونا، اور پھر انہاں نوں سورج گرہن تے چاند گرہن لگنا، یہ ساری چیزاں اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے۔ اللہ مختلف طریقے دے نال اپنے وجود دا اظہار فرماندا ہے کہ خدا موجود ہے۔ اس تو بعد قمری مہینے شمسی ایام، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دے اندر شامل ہیں۔ تیسرے نمبر تے تیسری قسم جڑی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دی اقسام سے شامل ہے وہ ہے مقامات، جگہ، مختلف جگہ جنہاں دا ذکر قرآن تے حدیث کے اندر آیا کہ اے بھی اللہ کی نشانی ہے، اے بھی اللہ کی نشانی ہے، یا نبی پاک نے فرمایا اے اللہ کی نشانی ہے، یا اللہ نے قرآن سے فرما دیتا کہ اے میری نشانی ہے۔ وہ مقامات اور وہ جگہ کہڑیاں نے؟ پہلے نمبر تے کعبہ شریف بیت اللہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ مکہ شریف، مکہ مکرمہ، حرم مکہ، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ حرم مدینہ منورہ، نبی پاک کا حرم مبارکہ مدینہ منورہ، جس طرح آج بھی سعودی عرب کے اندر انہاں نشانی کی ہے کہ اس جگہ تو مکے کا حرم شروع ہو رہا ہے اور اس جگہ تو مدینہ منورہ کا حرم شریف شروع ہو رہا ہے، لہذا حرم کی جڑی تعظیم ہے وہ مسلمان تے کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ اس تو بعد مینا، حاجی وغیرہ جتنے قربانی کرتے ہیں جا کے مینا کا مقام، مساجد جتنیاں بھی روئے زمین تے مساجد نے، یہ اللہ کی عقیدے نشانیاں ہیں، یہ اللہ پاک کی نشانیاں نے، انہاں کا ادب احترام کرنا واجب ہے۔ یہ صفا اور مروہ، یعنی مکہ شریف کے اندر جڑیاں دو پہاڑیاں نے صفا اور مروہ، یہ بھی دوویں اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے۔ قرآن پاک چ انہاں ساری نشانیاں کے بارے یا قرآن سے ذکر موجود ہے یا نبی پاک کے فرمان سے یہ ذکر مقدسہ موجود ہے۔ میں صرف اجمالاً عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بیت المقدس شریف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں میں ایک نشانی ہے۔ اور اس کے بعد چشمہ زمزم شریف، مزدلفہ اور مزارات صحابہ و اولیاء یا انبیاء، یہ سارے اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نشانیاں ہیں۔ پہلے گل یہ سمجھ لو کہ نشانیاں ہیں کہڑیاں کہڑیاں، پھر اگلا سٹیپ آئے گا کہ اساں انہاں نشانیاں دی تعظیم کرنی کیویں، ایک بہت الگ موضوع ہے، لیکن میں چاہتا کہ اجمالاً میں اس کا ذکر کر دیا تاکہ پتہ چل جائے کہ اے جڑیاں اللہ کی نشانیاں نے اسی انہاں دی تعظیم کرنی ہے تے کس طریقے نال کرنی ہے۔ لوگ سمجھیں شاید تعظیم کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھ کے بندہ اس طرح ادب نال کھڑوتا رہے تے تعظیم ہو رہی ہے۔ یہ تعظیم کرنا صرف ایک انداز ہے، لیکن اللہ نے اور اللہ کے رسول نے تعظیم کرنے کی جڑی ڈیمانڈ کی ہے اس کا تقاضا کی ہے، وہ انشاءاللہ اسی بار بار گل کریں گے کہ اسی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ اس تو بعد جڑی چوتھی قسم ہے اللہ کی نشانیاں دی وہ ہے شخصیات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، اور اللہ کے نیک بندیاں وچوں سب نالوں اونچا درجہ انبیاء ہے، اور نبیاں تو بعد درجہ ہوتا ہے صحابہ کرام دا یا انبیاء کی جنہاں لوگوں نے زیارت کی تھی اور انبیاء نے کولوں فیضان حاصل کیتا انہاں دا درجہ ہوتا ہے، اور انہاں تو بعد پھر امت دے باقی سارے اولیاء اللہ اور نیک لوگاں دا، انہاں ساریاں نو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی نے، اور انہاں دا ادب اور احترام کرنا واجب ہے۔ انہاں دے اندر ہی
باقی بھی سارے نیک لوگ، علماء، صلحاء، امت دے نیک لوگ، یہ سارے دنیا تو چلے بھی ہون یا دنیا کے اندر موجود ہون، یہ سارے انہاں دے اندر شامل نے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دی روشنی کے اندر۔ پنجویں نمبر تے جڑی چیز ہے، پنجویں قسم ہے جڑی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں میں شامل فرمائی، وہ چیزاں نے مختلف چیزاں، مثلا قرآن پاک ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے، اور اسی طرح حدیث مقدس ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے۔ آج ساڈے کول نبی پاک کا فرمان کتابی شکل کے اندر موجود ہے، اللہ کا فرمان ساڈے کول کتابی شکل کے اندر موجود ہے، اللہ کے احکامات موجود نے، اور انہاں کو ساڈے کول کی نے؟ اللہ کی نشانیاں نے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب کے احکامات نے، اے میرے احکامات نے، انہاں دونوں والوں دیکھ کے اپنی زندگی گزارتا جا، میں تینوں اپنی معرفت عطا فرما دوں گا۔ اور اللہ کا آرڈر آ جائے نا دوجے لفظاں وچ، کسی بڑی گورنمنٹ والوں آرڈر آ جائے تے عمل ہوتا ہے نا وہ تے، اسی دنیا دی گورنمنٹ والوں آرڈر آیا ہوئے اسی وہ تے بڑا عمل کرنے ہیں، تو بڑی توجہ دینے، آرڈر آئے نے جی میں نہیں کرنا، آج میں تاریخ نال چلنا نہیں، عدالت والوں آرڈر آئے نے جی بڑے سخت آرڈر نے کہ پولیس آ جائے جی پکڑے جاواں گے۔ اللہ دا آرڈر قرآن گھر وچ پے ہے، سونے مصطفیٰ دا فرمان گھر وچ پے ہے، علماء دس رہے نے، لیکن وہ ایک کنا وچ سن کے دنیا چوں کٹ دیتی جاتی ہے۔ اللہ دا آرڈر 5 ٹائم مسجد دے محراب و منبر چوں اذان دی صورت وچ سنایا جا رہا ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز دی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی دی طرف آؤ، لیکن انہاں نوں کنا وچوں کٹ دیتا جاتا ہے۔ اسی اگوں جواب دیندے ہاں کہ ساڈے کول مصروفیات اتنی نے، بس ٹائم نہیں ملدا۔ نبی پاک دی حدیث پاک سنی ہے جی کہ مولوی صاحب نے دسیا ہے کہ جڑا بندہ ایک جمعے دی نماز پڑھدا ہے نا تے اگلے ہفتے آ کے پھر جمعے دی نماز پڑھ لے نا، تے سونے مصطفیٰ پاک نے فرمایا اللہ میری امت دے وہ پچھلے 7 دنوں کے اندر جڑے گناہ کیتے ہون سارے معاف فرما دے۔ لہٰذا میں کہ اس حدیث تے بڑا عمل کرنا، نماز پڑھی وے نہ پڑھی وے میرے کو میں جمعہ ضرور پڑھنا، جمعہ کبھی میں چھڈیا، کیونکہ نبی پاک فرمایا ایک جمعہ پڑھ لے اگلا بھی پڑھ نہیں، بیچ جو مرضی تو کرتا رہو تیرے معاف نے گناہ۔ غلط مطلب لے لیا نا، غلط معنی سمجھ لیا حدیث پاک کا۔ یہ حدیث پاک کا معنی تے یہ ہے کہ تو اس وقت ایک جمعہ پڑھے تو دوسرا بھی جمعہ آ کے پڑھنا ہے، تے یہ امت مصطفیٰ ہے نا، اللہ کی بڑی پیاری امت ہے، سونے مصطفیٰ بھی اللہ نے بڑے پیارے نبی نے، سارے نبی بڑے پیارے نے، لیکن انہاں سارے نبیوں وچوں بھی ساڈے مصطفیٰ پاک زیادہ پیارے، تے ساریاں امتاں اللہ نو بندے اپنے پیارے، تو انہاں وچوں بھی امت مصطفیٰ زیادہ پیاری۔ اللہ پاک نے فرمایا محبوب تیری امت نو، جویں شیخ سادی نے فرمایا نا رحمت حق بہانہ بھی جوید، کہ اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ نال معاملہ یہ کیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی پئی ہے کہ میرے محبوب دا امتی کوئی بہانہ بناوے صحیح میں یہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ کی رحمت سے بہانہ بھی ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کچھ عمل کرے صحیح، کچھ اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھاوے، اللہ تو معاف فرمانا چاہتا ہے نا، لیکن بندہ اور معافی نہیں پہ مانگتا۔ تو یہ 5ویں چیز ہے قرآن پاک۔ انشاءاللہ تھوڑی جی جیسے اسی اجمالاً گل بھی کریں گے، حدیث پاک یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کی ہے نشانی ہے، حدیث محمد صاحب۔ اس تو بعد آ گیا جی حج۔ حج دے موقع ہوتے جڑے قربانی دے جانور ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں نے۔ قرآن پاک سے اللہ تعالیٰ نے انہاں اپنیاں نشانیاں قرار دیتا۔ اسی طرح قربانی دے جانور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں وچوں ایک نشانی نے، انہاں دی تعظیم کرن دا حکم دیتا گیا قرآن پاک میں۔ اسی طرح آب زمزم شریف اور دیگر بھی کچھ نشانیاں موجود ہیں، لیکن میں اجمالاً کچھ بنیادی نشانیاں کا ذکر کر دیتا ہوں۔ ہن پہلے نمبر تے اسی آنے ہاں کہ نماز اعمال اللہ کی نشانیاں دی اقسام وچوں پہلی قسم ہے۔ اعمال بندے دے اعمال شعائر اللہ وچوں پہلا شعار کی ہے اللہ تعالیٰ دے جڑے اسی اللہ کی بارگاہ وچ اعمال بجا لاندے ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں وچوں ایک نشانی نے۔ انہاں وچوں کیڑا عمل ہے سب نال پہلے؟ نماز ہے۔ نماز، ہن نماز کی اساں تعظیم کیویں کرنی ہے؟ نماز کی تعظیم کرنے کا کی مطلب ہے؟ نماز کی تعظیم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جس وقت اذان ہوئے تے مسلمان مسجد کے اندر آوے تے نماز انج ادا کرے یا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خود اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں اللہ تعالیٰ نو دیکھ رہا، کہ اگر اس درجے میں نہ جا سکے
اس بندے کی حالت یہ ہونی چاہیے نماز پڑھنے گیا. یہ نماز کی تعظیم ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ ہونا چاہیے. نماز کے واجبات، فرائض، شرائط، مکروہات، ممنوعات، مفسدات، یہ ساری چیزاں ہونی چاہیے. پھر بندہ نماز کی تعظیم کر رہے ہیں، پھر بندے کی نماز ٹھیک ہے. اور یہ نماز کی تعظیم کرنے کا مطلب ہے جڑا اللہ نے قرآن سے فرمایا نا کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جے اگر تسی اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرو گے، ادب کرو گے، تو یہ اس گل دی نشانی ہے کہ تواڈے دلاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی پا دیتا ہے، تواڈے دلاں دے اندر تقوی موجود ہے. تے نماز دی تعظیم کیویں کرنی ہے؟ نماز دی تعظیم یہ نماز دی بےدبی ہے کہ اذان ہوتی ہے اور اسی مسجد میں آ کے با جماعت نماز نہ ادا کریے تے نماز دی بےدبی ہے، اللہ دی حکم دی عدولی ہے، اللہ دے حکم دی خلاف ورزی ہے. خود سوچو کہ اگر ایک ملازم اپنے مالک دے حکم دی خلاف ورزی کرتا پیا ہوئے تو مالک کی کرتا ہے وہ دے نام؟ اسی دن وچ 5 دفعہ ساڈا مالک سانو بلا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے میری طرف آ، باقی ٹائم سے اپنا کام کرتا رہو. تیرا کام کرنا نہیں عبادت ہے، تیرا کمانا، سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، سننا، دیکھنا سب کچھ اللہ نے تیرا عبادت سے شامل کر دیتا ہے. لیکن اے بندے جسے اللہ کا آرڈر ہوتا ہے نا مسجد پچھو، اسے اللہ دے حکم سے حاضر ہو جا کر. کیوں نہیں ہوتا؟ پرانے زمانے سے پہلی امتہ نے ایک نوے نوے مسلمان ہونے صحابی انہاں عرض کی یا رسول اللہ کہ ساڈے نال اللہ نے پہلیاں امتاں کیوں نہیں کیتا کہ انہاں پہلیاں امتاں گناہ کیتیاں، انہاں دے دروازے اوتے لکھیا جاندا ہے کہ اے بندہ جھوٹا ہے، اے بندہ چور ہے، اے بندہ زانی ہے. جڑا بھی گناہ کرے فوراً انہاں دے دروازے اوتے لکھیا جاندا ہے. وہ توبہ کر لگے آئی تے اللہ تعالیٰ اپنی آخرت کی سزا معاف فرما دیتا ہے. لیکن دنیا میں تے سارے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. تے جے اگر اج اللہ دا وہ قانون ہوتا کہ دروازے اتنے لکھ دیتا جائے کہ اے بندے نے اے گناہ کیتی ہے تو میں چاہنا ساڈے دروازے ہی بھری جانے جگہ ہی نہیں بچنی کو تے لکھنا کتنے. اتنے اسی ایک دن کے اندر گناہ کر دینے ہیں، دھوکہ دے دینے ہیں، جھوٹ بول دینے ہیں، فراڈ لا دینے ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ دے کام اتنے کر دینے ہیں، زبان دے نال، عمل دے نال، غیبت دے نال، برائی دے نال، چغلی دے نال، پتہ نہیں کتنے ایسے گناہ نے جڑے اسی ایک دن کے اندر کر دینے ہیں. کہ آقا کریم نے جواب سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابی اے اللہ دا خاص کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت میں مہلت عطا فرما دیتی ہے کہ مرن تو ایک سا پہلے بھی توبہ کر لیں اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. سا دا تے بھروسہ ہی کوئی نہیں کہ ایک سا آیا دوجا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو پھر توبہ کرن سے دیر کیوں؟ سوچنا نہیں گل ہے نا. جے اگر اسی غور و فکر کریے تے بڑی نصیحت ہے دے اندر، اور ساڈے اندر بہت ساری کمزوریاں نے اور یہ کمزوریاں ساڈے ایمان دے کمزور ہونے کی نشانیاں نے. تے پہلی گل ہے نماز کی تعظیم کرنا. نماز کی تعظیم ہے نہیں کہ میرے دل میں بڑا ہی ادب ہے نماز کا. جیسے اذان ہوتی ہے نا جی تے میں فلم بھی دیکھتا پہ ہوں میں بند کر دینا، جیسے میں سوشل میڈیا استعمال پہ کرتا ہوں میں بند کر دینا، اذان ہوتی بھی ہے اذان تو بعد پھر میں شروع کر دوں، اٹھ کے مسجد نہیں ہونا. یہ ادب نہیں اور یہ ادب کام نہیں ہوتا. نماز کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا آرڈر آوے. اللہ کے آرڈر تو بڑا آرڈر کدھر ہے؟ گھر دے وچ باپ جے اولاد نوں بلاوے تے باپ دے حکم نالوں اولاد واسطے ضروری اور بڑا کام کیڑا ہے؟ سونے مصطفیٰ نے فرمایا تو نفل نماز پڑھدا پیا نا، تیری ماں نے یا تیرے باپ نے تے نماز ماری ہے نا، وہ نفل نماز توڑ دے پہلے اپنے ماں باپ دی جا کے گل سنے. آج ساڈا عمل کی ہو گیا ہے؟ ساڈا عمل کی ہو گیا ہے؟ ساڈا عمل یہ ہو گیا کہ اسی اپنے معمولات زندگی مصروف ہاں، بوڑھے ماں باپ بلاندے رہندے نے، اسی آنے جی ساڈے کول ٹائم نہیں، اسی مصروف بڑے ہاں، تسی تو ویلے ہو گئے ہو، کھاڑ آ بیٹھے ہو، عمر گزار بیٹھے ہو، تانوں کی پتہ ساڈیاں کنیاں مصروفیات نے تے کی اسی کام کر رہے ہیں، بڑیاں مصروفیات نے، اٹھ کے آپے کام کر کے جڑا کرنا ہے. ماں باپ دی جس وقت آواز آ جائے نماز بھی چھڈن دا حکم ہے، جا کے پھر وہ دوبارہ پڑھ جائے. اتنی بھی ماں اس حد تک ادب کرن دی تعظیم حکم دیتا گیا کہ نماز دی تعظیم کرنا، پھر اللہ دے حکم دی تعظیم کرنا کیا اسی کر رہے ہیں؟ ساڈے بازار آباد ہوندے نے، مساجد ساڈیاں ویران نے. اللہ دے گھر وچوں آواز آوے تے کیا سارے مسلمان مرد مساجد دے اندر موجود ہوندے نے؟ اور ایتھے گورنمنٹ دی بھی ایک قسم دی انتظامی کمزوری ہے کہ اگر گورنمنٹ اعلان کر دے کہ جڑا اذان ہوے تے جڑا بندہ باہر سڑکاں تے نظر آ رہا ہوں چوک کے جیل چ رکھ دیں. گورنمنٹ اعلان کر دے بندے مسجد آ جان گے اور نماز پڑھ کے بے شک چلے جان.
صرف فرض مسجد چ پڑھنا ضروری ہے، 4 فرض پڑھنے زور دے یا 2 فرض پڑھنے نے فجر دے، کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ باقی بے شک اپنی دکان سے جا کے اپنے جس کا کاروبار ہے اوتے جا کے سنتا نفل پڑھ لو، اوتے دکان مکان کے اندر بھی برکت ہوے گی کہ اللہ کا فرض تو حکم ہی ادا ہو جائے گا، کتنی اچھی گل ہے۔ لیکن اسی کتنی سستی اور کمزوری کرنے ہاں ان معاملات کے اندر۔ تے نماز یہ ادب اور تعظیم ہے کہ انہوں پڑھن کا مکمل طریقہ بھی سیکھا جائے اور نماز ادا بھی کیتی جائے تے اللہ دے حکم تو بڑا حکم کسے دا، وہ اللہ دے حکم دی اسی تعظیم پہ کرنے ہاں، اللہ دے حکم دا اسی تعظیم کرنے ہاں۔ انہیں پوچھے نا زبانوں زبانی بڑی تعظیم کرنے نہیں، بڑی عزت کرنے ہاں، جے عمل دی باری آوے ساڈا عمل کی ہے یہ تسی آپ جانتے ہو۔ تے اس تو دوسرے نمبر تے اعمال دے وچ زکات، روزہ، حج، عمرہ، یہ ساری چیزاں بھی اللہ دی یقینے نشانیاں نے، اور انہاں دی تعظیم کرن دا مطلب کی ہے کہ روزہ رکھنا ہی تے روزہ ایو جہا رکھ کہ روزے دے اندر کسی قسم دا تو روزہ رکھ کے کوئی گناہ نہ کرے، روزہ رکھ کے ناپ تول وچ کمی نہ کرے، روزہ رکھ کے جھوٹ دھوکا نہ کرے، تاں تیرا روزہ روزہ ہے۔ جے اگر تم اس روزے دی تعظیم نہیں پیا کرتا، اللہ دی نشانی دی تعظیم نہیں پیا کرتا تے تیرا روزہ بھی روزہ نہیں، کیونکہ وہ عمل تیرا ناقص ہو گیا ہے۔ جے اگر تو گناہ کر رہے ہیں روزہ رکھ کے بھی تے اسی طرح روزہ رکھ کے بد کلامی تو بچنا، گناہ تو بچنا، ہر زکات اور حج یہ بھی جے اگر زکات دینی ہے پوری دھیان نال دینا، یہ زکات دی تعظیم ہے۔ جس بندے نے زکات دینی ہے جہدے تے فرض ہے وہ زکات ایمانداری دے نال اللہ ناظر ناظر جان کے زکات پوری دے تے مستحق بندیاں نوں دے اور اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے دے، یہ زکات دی تعظیم ہے۔ اور زکات کی ہے اللہ دی نشانی ہے، اور زکات دی تعظیم اس طرح کرنی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تسی اس طرح تعظیم کرتے ہو تو یہ تواڈے دلاں دے اندر تقوی ہونے کی نشانی ہے، تقوی ہونے کی دلیل ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا جتنیاں بھی عبادات نے، اذکار نے، حج عمرہ وغیرہ انہاں نوں مکمل صحیح ادا کرنا یہ انہاں دی تعظیم ہے، اور انہاں دی تعظیم کا مطلب ہے کہ انہاں نوں مکمل سیکھ کے پھر صحیح طور پہ ادا کیتا جائے تے یہ حج اور عمرے دی بھی مکمل تعظیم ہے۔ نہ کہ بندہ یا کہ ٹھیک ہے جی حج عمرہ کرنا ہے تے جو جاندا ہے میں کر دینا آپ اللہ قبول پیا کرے گا، اللہ بڑا رحم دے جی، اللہ تعالیٰ بڑی رحمت فرماتا ہے، اللہ بڑا قبول کرتا ہے، یعنی کہ اپنے کولوں فتوی لائے ہونے نے، اپنے کولوں کیتی ہونا ہے۔ صرف ادا ساریاں گلاں دا جواب اتنا سارا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تہاڈا عمل او قبول ہے جے اگر تہاڈا عمل میرے مصطفیٰ دے نقشے قدم تے عمل کرنے آیا ہوے گا تے تہاڈے اعمال بھی قبول ہو جان گے۔ جے اگر تہاڈا عمل میرے مصطفیٰ دی سنت تو ہٹ کے ہوے گا، تو وکھرا طریقہ ہوے گا، تے پھر تہاڈے اس عمل دی اللہ نو کوئی ضرورت، اللہ نو کوئی محتاجی نہیں کہ اللہ دی بارگاہ وچ اسی سجدے کریے، اللہ نو کوئی ضرورت ہے سجدیاں دی، اللہ نو کوئی محتاجی ہے ساڈے سجدیاں دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نو ساڈے اذکار دی کوئی ضرورت نہیں، سانو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ دی، اسی محتاج ہاں اللہ تعالیٰ دے۔ کہ اگر اسی اللہ پاک کی بارگاہ میں سر سجدے وچ رکھاں گے دنیا و آخرت وچ کامیابیاں ملن گی اور کامیابی ہے بھی، اور جنہاں سر سجدے وچ رکھے ہے اللہ رسول کے احکامات تے عمل کیتا ہے، قرآن اس گل دا گواہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے میں انہاں نوں دنیا وچ بھی عزت عطا فرمانا، حشر دے اندر بھی عزت عطا فرمانا۔ یعنی اج دے دور دے اندر زندہ مثال میں اشارہ ترک کر دیواں کہ جڑے ساڈی کو اللہ پاک نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ جھوٹ نہیں بولنا، دھوکا نہیں کرنا، مال کے اندر تجارت کے اندر فراڈ نہیں کرنا، ساڈیاں کمپنیاں مال بناندیاں نے، ٹیبل اور لگیا مال ہو رہے، جے اگر باہر کے ملک دی جاپان دا یا اور دوسرے ممالک دی کمپنیاں دا مال لے لو تو بالکل اوریجنل چیز مل رہی ہوتی ہے، دھوکا فراڈ نہیں ہوتا، ساڈے مال کے اندر بہت سارا دھوکا فراڈ آ جاتا ہے۔ ایک ایون کے ساڈا جڑا ریڈی مان ہے وہ بھی کہ اگر سامنے اس نے اچھے اچھے پھل فروٹ یا سبزی لائی ہے جس کو اسے تول کے دینی ہے، ادھے خراب پا لینے ادھے صحیح پا لینے، ساڈا لیول اس حد تک پہنچ چکا ہے۔ یہ ایک بڑا بندہ ہے تو وہ اس لیول کا ہاتھ مار رہا ہے، نکا نکے لیول کا مار رہا ہے، اور اسی ہاں کی مسلمان، اور وہ مسلمان جنہاں ایمانداری نال عمل کیتا اللہ رسول کے احکامات تے، اللہ نے انہاں نوں خلیفہ بنایا کہ وہ حضرت عمر مسجد نبی وچ لیٹے نے نا، کچی زمین تے فرش تے لیٹے نے، تے روم تے فارس دے جڑے بڑے بڑے بادشاہ نے وہ بھی حضرت عمر دے نام تو کم دے پے نے، اوتے وہ مثالاں نے جی اسی ویکھیے اسی کے ساتھ تک پہنچ چکے ہیں۔ تے دوسرے نمبر تے
اوقات دی اساں کیویں تعظیم کرنی ہے، یہ بھی اللہ دی نشانیاں نے۔ جڑا وقت ہے نا، یہ شمسی ہوے یعنی سورج دے لحاظ نال ہوے یا پھر قمری ہوے چاند دے لحاظ نال ہوے، یہ دوویں اللہ تعالیٰ دی کی نے نشانیاں نے اور انہاں دی تعظیم کرنا ساڈے اوتے واجب ہے۔ پہلے نمبر تے جڑی میں اگے گل عرض کی تھی کہ اساں اے نہیں آکھنا کہ وقت بڑا برا پہ چلتا ہے، زمانہ بڑا برا ہے، زمانے نو گالی دینا من ہے اور یہ بےدبی ہے، گستاخی ہے، کیونکہ زمانے نو اور وقت نو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس طرح کے الفاظ اور جملے نہیں بولنے چاہیے۔ دوسرے نمبر اتے جی اگر کوئی اچھا کام ہے، اچھا ہو رہا ہے، تو اس اچھے کام نو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ کی توفیق نال میرے کو ہویا اچھا کام ہو گیا ہے۔ تے جی اگر کوئی برا کام بندے کو صادر ہو گیا، کوئی گناہ والا کام ہو گیا ہے، تو اس گناہ والے کام نو شیطان کی طرف منسوب کرو کہ شیطان دے اثرات کی وجہ تو میرے کو ہویا کام ہو گیا ہے۔ تے میں اللہ کو معافی منگنا، یا اللہ میں شیطان دے برگلے وچ آ گیا، میں تیرے کو معافی منگنا تے اللہ معاف فرما۔ یہ چیزاں سمجھنیاں چاہیے۔ تے دوسرے نمبر تے اوقات دی تعظیم کرن دا طریقہ کی ہے کہ اسی جڑی عبادت کرنی ہے وہ مستحب وقت وچ کریے۔ جڑا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا، جویں مثال دے طور تے بہت ساری مثالاں نے تفصیلیں دے اندر، لیکن ایک مثال کہ جڑے نبی پاک نے فرمایا کہ گرمیاں وچ زور دی نماز افرید الظہر، زور دی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھیا کرو، یعنی کہ جس وقت زوال دا وقت گرمیاں وچ ختم ہوتا ہے نا، فوراً بعد نہ نماز پڑھ لیا کرو، بلکہ تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھیا کرو، ٹھہر کے نماز پڑھیا کرو، اندے وچ اللہ تعالیٰ تانوں زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ چلی ویسی ہیں ساڈیاں عام طور تے نمازاں 1:30 بجے 2 بجے کی ہوندیاں نے، زور دیاں نمازاں گرمیاں دے اندر، تے سردیاں دے اندر نماز نو ذرا جلدی پڑھن دا حکم دیتا گیا، یعنی جس وقت زور دی نماز کا وقت شروع ہوئے اس تو بعد تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، یہ مستحب وقت ہے۔ اسی طرح دیگر بھی مستحبات نماز کے اوقات کے اندر موجود ہیں، انہاں تے عمل کرنا یہ وقت دی تعظیم ہے، یہ وقت دا ادب ہے جڑا اللہ تعالیٰ دی نشانی ہے۔ اور نہ نماز پڑھن میں جلدی کرنا اور نہ ہی نماز پڑھن کے اندر سستی کرنا، دونوں کام نہیں کرنے چاہیے۔ جلدی اتنی پڑھ دے کہ نماز کا ٹائم اجے شروع ہی ہویا ہے تو فوراً اجے اس نو یقین بھی پورا نہیں کہ شروع ہویا کہ نہیں ہوا، فوراً پڑھ دیتی نماز۔ اتنی جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے اور نماز کے اندر سستی بھی نہیں کرنی چاہیے، اتنا انتظار کرتا رہے کہ نماز کا وقت ہی ختم ہونے کے قریب ہو جائے، یہ سستی بھی کرنا من ہے اور یہ اللہ تعالیٰ دے اس وقت دے ادب دے خلاف ہے جڑے اللہ تعالیٰ وقت نو پیدا فرمایا۔ اس تو بعد مقامات نے جڑے اللہ دیا نشانیاں نے، اللہ دے نشانیاں میں کہڑے کہڑے مقام نے جنہاں دی تعظیم کرن دا اللہ نے حکم دیتا، بہت سارے مقامات نے، یہ سارے مقامات قرآن حدیث کے اندر انہاں دا ذکر مذکور ہے اور ہر ایک مقام اپنی اپنی جگہ تے الگ الگ موضوع ہے، جنہاں کے اندر خانہ کعبہ شریف کی تعظیم کرنا، تعظیم کرنا مطلب ادھا طواف کرنا، ادھی عبادت کرنا باوضو ہو کے، ادھے اندر کوئی بھی ممنوع کام نہ کرنا، اے خانہ کعبہ کی تعظیم ہے۔ اسی طرح مکہ تے مدینے دا جڑا حرم ہے، حرم مکہ اور مدینہ، ادھی تعظیم تے ادب کرنا، یہ بھی اللہ دی نشانیاں نے۔ میلاد میدان دی تعظیم کرنا، مساجد دی تعظیم کرنا، مساجد دی تعظیم کرنے تے میں ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مسجد دی تعظیم کس طرح کرنی ہے۔ مسجد دی تعظیم اس طرح ہے، خدا طریقہ ہے کہ جس وقت مسجد سے اسی آئیے تے سجا پیر پہلے اندر رکھیے، دعا پڑھیے، اللہ مفتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھیے، سجا پیر اندر رکھیے، وضو نہ ہوئے تو وضو کریے، وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جائیے اور جب تک مسجد کے اندر رہیے کوشش کریے کہ باوضو رہیے اور مسجد کے اندر ذکر اذکار کو جاری رکھیے، مسجد کے اندر فضول گلا نہ کریے، اپنے دنیا کے معاملات فلاں نے اس طرح کر دیتا ہے، پتہ نہیں فلاں نے اس طرح کر دیتا ہے، مساجد کے اندر این دیا گلا کرنا ادھے نال نیکیاں ضائع ہوندیاں نے۔ اور مسجد کے اندر جس وقت آئیے تو مسجد کے اندر ادب کے نال بیٹھنا، روزانوں ہو کے یہ بھی مسجد کے ادب دا تقاضا ہے اور مسجد کی تعظیم دا تقاضا ہے۔ مسجد کے اندر اونچی آواز نال گل نہ کرنا، کیونکہ مسجد اللہ دا گھر ہے، تو اونچی آواز نال شوٹنگ کرنا، چلانا، کسی نے کوئی بھی کام چلا کے کہنا، یہ عام طور پر گفتگو کے اندر یہ منع کیتا گیا، چلانے تو اونچی آواز نال فضول گل کرن تو۔ مساجد کے دیگر آداب بھی موجود ہیں، لیکن مسجداں نو پاک صاف رکھنا، خوشبودار رکھنا، انہاں نو مزین کر کے رکھنا، ادا احادیث مقدسہ کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے
جس طرح حضرت عمر دے بارے غالباً صحابی رسول دے بارے چ دعا موجود ہے کہ انہاں نو کسے دعا دتی کہ تساں مسجداں نو روشن کیتا ہے اللہ تعالیٰ تہاڈیاں قبراں نو روشن فرما دے. مسجد دا ادب تعظیم اونوں خوشبو لگانا اون دا تعظیم کرنا ادب اے بندے نو بڑا فائدہ دیندا ہے. اس لیے مسجد نبی شریف بیت المقدس شریف ہوئی نا سارے دے ادب اور آداب دا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے. لیکن اور بھی اللہ پاک کی نشانیاں بے شمار نے. آخر تے میں جڑی عرض کرنا چاہواں گا وہ شخصیات دے بارے وچ یہ بھی اللہ کی نشانیاں نے. شخصیات اللہ دے نیک بندے, اللہ دے نیک بندیاں وچوں پہلا درجہ نبیاں دا, اس تو بعد جنہاں فیضان حاصل کیتا نبیاں کولوں صحابہ کرام جڑے نبیاں دی زیارت وچ رہے, نبیاں کول بیٹھے, انہاں کولوں تعلیم اور تربیت حاصل کیتی. انہاں دا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ دیاں نشانیاں نے. کیوں؟ وہ دی وجہ کی ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اللہ دا نیک بندہ او ہوندا ہے کہ او دے کول جس وقت تسی جا کے بیٹھ جاؤ تے تانوں بھی اللہ تعالیٰ دی یاد آ جائے, تہاڈا دل بھی اللہ دی طرف راغب ہو جائے, تہاڈا دل بھی اللہ تعالیٰ دی طرف مائل ہو جائے. او اللہ دا نیک بندہ ہوندا ہے. اور ایسا اللہ دا نیک بندہ اللہ تعالیٰ دی نشانیاں ہیں. اور انہاں اللہ دے نیک بندیاں کول جانا, جا کے دعا کرانا, انہاں دی صحبت اور مجلس سے بہنا, اے انہاں دی تعظیم ہے. انہاں دا ادب کرنا, علماء دا, اولیاء دا, نیک لوگاں دا دنیا سے زندہ ہون تے ادب کرنا, دنیا تو چلے جان تے انہاں دے مزار تے جانا, اوتھے تلاوت کرنا مزارات تے جا کے, اور اوتھے انہاں دی بخشش دی دعا منگنا کہ اس برکت والی جگہ تے جا کے بندہ اپنی حاجت اور ضرورت واسطے بھی دعا کرے. تے قرآن پاک جو یہ چیز ثابت ہے کہ جڑا اللہ دے نیک بندے جتھے رہندے ہون اوتھے جا کے جڑا بندہ دعا کرے اللہ انہاں نیک بندیاں دے وجود دی برکت نال اس دعا نو قبول فرما لیتا. ہنالک دعا زکریا ربہ, تیسرے سپارے دے اندر حضرت زکریا نے مریم علیہ السلام دے حجرے تے دعا منگی, اللہ تعالیٰ نے فوراً دعا قبول کی تھی اور فرمایا تو میری نیک بندی نے حجرے کو لا کے دعا منگی ہے, اے میرے پیارے نبی میں تینوں یحییٰ بیٹے دی خوشخبری عطا فرمانا. یہ تفصیل بھی دے اندر موجود ہے. خلاصہ ہوتا ہے کہ اللہ دے نیک لوگوں کو جانا اور انہاں کو دعا کروانا, زندہ ہون دنیا تو چلے جان کہ انہاں دی قبر تے جانا, تلاوت کرنا, دعا کرنا, اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچوں اپنی حاجات منگنا اور انہاں دا وسیلہ بنانا, اے احادیث مقدسہ وچوں ثابت شدہ عمل نے اور اے اللہ دے نیک لوگاں دی تعظیم نے. اور احادیث مقدسہ دے اندر دے اندر بہت ساریاں احادیث مقدسہ جیون دے اندر موجود ہیں. لیکن قبراں تے چلے جانا, ڈھول باجے اور اس طرح دے سجدے کرنا, طواف کرتے رہنا, یہ سارے اسلام کے اندر منع اور حرام کام نے. تعظیم واسطے بھی سجدہ وغیرہ کرنا منع ہے. کہ آخر تے قربانی کی کوئی شرطاں دے بارے میں گل کرنا چاہاں گا. سب نال پہلے نمبر تے قربانی مسلمان دی ہے, عام طور تے لوگ سمجھتے ہیں, غیر مسلم تے قربانی ظاہری گل ہے واجب نہیں ہوتی. دوسرے نمبر تے اقامت یعنی بندہ مقیم ہوے, مقامی ہوے, بندہ مسافر ہوتے قربانی واجب نہیں ہوتی. کو بندہ لمبے سفر تے نکلے ہے, سفردار سفر کرتا جا رہا ہے تو مسافر تے قربانی نہیں ہوتی, معاف ہے انہوں قربانی. اس کے بعد تیسری شرط ہے جڑی قربانی دی, وہ ہے صاحب نصاب ہونا. بندہ صاحب نصاب ہو. صاحب نصاب ہوں کیویں ہونا ہے؟ یہ نصاب وہ ہی ہے جڑا صدقہ فطر کا نصاب ہے, یعنی بندے کو 52 تولے چاندی ہوے یا او دے برابر مال ہوے, ضرورت اصلیہ تو علاوہ یعنی حاجت اصلیہ جڑے نا بندے دے, روٹی, کپڑا, مکان, گڈی, سفر کرنے واسطے کوئی سواری وغیرہ, انہاں ساری چیزاں تو ہٹا کے بندے کو اضافی پیسہ کتنا ہوئے 52 توڑے چاندی یا او دے برابر مالیت دی کوئی اضافی چیز ہوئے کہ اس بندے کے شرعی طور پہ قربانی کرنا کی یہ واجب ہے. مثلا میاں بیوی نے, میاں کو الگ مال و دولت اور اودے مسائل موجود نے, بیوی کو الگ موجود نے, جے اگر دوویں صاحب نصاب پڑھتے ہیں تو دوواں تے قربانی واجب ہے. اور واجب ہون دی نیت نال قربانی کرنا بھی واجب ہے. اے بڑا اہم مسئلہ ہے. لوگ ہیں یہ شوقیہ طور پہ کر دیتے ہیں نا قربانی, شوقیہ طور پہ قربانی کرنا وہ ٹھیک ہے, نفلی اچھا گل ہے, ثواب کا کام ہے, لیکن جس بندے تے قربانی واجب ہے نا اس نے قربانی واجب دی نیت نال کرنی ہے. میں قربانی میرے تے واجب ہے, واجب دی نیت نال اودے تے قربانی کرنا ضروری ہے. اے صاحب نصاب بندہ اس طرح ہوتا ہے کہ آزاد اتے قربانی کرنا, یعنی بندہ آزاد ہوئے, غلام اتے قربانی نہیں ہوتی. غلامی کا آج کل کنسیپٹ کوئی ہے. اس کے بعد
قربانی جڑے حدیث پاک دے اندر جانور مذکور نے عام طور تے اسی جاننے ہاں چوپائے وغیرہ جڑے حلال نے انہاں دی قربانی کرنا جائز ہے، مرغی وغیرہ دی قربانی جائز نہیں، کوئی آ کے میں مرغی دی قربانی کرتے ہاں یہ جائز نہیں، منع ہے، مکروہ تعلیمی مرغی وغیرہ دی قربانی کرنا۔ اور اسی طرح قربانی دیاں اقسام تین نے، تین قسماں نے قربانی دیاں۔ پہلے نمبر تے غنی اور فقیر، انہاں دوواں تے یعنی امیر اور غریب دوواں تے قربانی واجب ہو جاتی، پہلی قسم ہوئے۔ دوسری قسم ہوئے کہ فقیر تے قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن امیر تے قربانی واجب نہیں ہوتی، دوسری قسم ہوئے۔ تیسری قسم قربانی دی ہوئے کہ امیر یعنی صاحب نصاب بندے تے قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن فقیر تے قربانی نہیں واجب ہوتی۔ ایک قربانی دی تین قسماں نے، تھوڑا جہا ایک جملے مزید ایکسپلین کر دینے ہیں کہ فقیر تے قربانی واجب ہوگی تے امیر تے ہوگی دوواں تے۔ مثلا کیویں واجب ہونی ہے؟ فقیر تے امیر اے منت مان لیندے نے، اللہ تعالیٰ میری فلاں ضرورت پوری کر دے یا میری فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے، فلاں مشکل ٹھیک ہو جائے، اے قربانی ہوندی پئی ہے، میں ایک حصہ قربانی ادا کراں گا۔ وہ فقیر تے بھی ادا کرنا کی ہے واجب ہے، امیر تے بھی ادا کرنا واجب ہے۔ ایک قربانی دی پہلی قسم ہے، کوئی بندہ منت مان لیتا ہے۔ دوسرے نمبر دوسری قسم ہے کہ فقیر تے قربانی واجب ہو جاتی ہے لیکن امیر تے قربانی واجب نہیں ہوتی۔ وہ کیویں کہ جے اگر فقیر بندے نے یعنی غریب بندے نے 2 مہینے پہلے قربانی تو یا 10 دیہڑے پہلے ایک جانور خرید لیا قربانی دی نیت دے نال، اس بندے نے جانور خرید لیا ہے قربانی دی نیت دے نال، ہن اس فقیر تے قربانی کرنا کی ہو گیا ہے؟ واجب ہو گیا۔ لیکن جے اگر امیر بندہ ہے نا، صاحب نصاب ہے، اس نے قربانی دا جانور خرید لیا نا تے قربانی دی نیت نال خریدیا ہے تے اودے تے قربانی کرنا واجب نہیں، یہ بڑا پکا مسئلہ ہے۔ اچھا کیوں نہیں واجب اودے اوتے؟ اودی وجہ یہ ہے کہ قربانی واجب ہون دا سبب کی ہے، قربانی واجب ہون دا سبب کی ہے؟ سبب ہے کہ 10 ذوالحجہ تو لے کے 12 ذوالحجہ اودی مغرب دی نماز یعنی سورج غروب ہون تو پہلے پہلے جے اگر بندہ صاحب نصاب ہوئے نا اس وقت دے دوران تے پھر اس بندے تے قربانی کرنا کی ہوتا ہے؟ سمجھ لو یہ گل اچھی طریقے نال کہ 10 ذوالحجہ صبح صادق جیسے فجر دی نماز دا ٹائم شروع ہوتا ہے اس وقت تو لے کے تے 12 ذوالحجہ سورج غروب ہون تو پہلے پہلے اس دوران جڑا بندہ صاحب نصاب ہوئے نا اس بندے تے قربانی کی ہوتی ہے؟ تے جڑا بندہ پہلے صاحب نصاب ہے اس وقت تو پہلے پہلے صاحب نصاب ہے اس نے قربانی دا جانور خرید لیا ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے وقت آیا ہے قربانی کا وہ شرعی طور تے صاحب نصاب ہی نہیں بن رہا، اودے کول مال و دولت کم ہو گیا ہے، وہ صاحب نصاب نہیں رہے گا۔ جے اگر اس وقت کے اندر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے نا وہ امیر بندہ بھی تو پھر اودے تے قربانی کی ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ تو اودی وجہ ہے۔ تیسری قسم ہے کہ غنی یعنی جڑا بندہ صاحب نصاب ہو گیا اودے تے قربانی واجب ہوتی ہے، فقیر تے نہیں ہوتی۔ اور قربانی دا جڑا وقت ہے نا یعنی 10 ذوالحجہ دی صبح تو لے کے 12 ذوالحجہ دی مغرب دی نماز تک اس کے دوران غنی جے اگر صاحب نصاب ہے امیر بندہ تو دے قربانی واجب ہے، جے اگر فقیر بندہ ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں تو او دے تے ظاہر گل قربانی واجب نہیں۔ ایک چند مسائل قربانی دے حوالے نال میں آج کر دیتے، کوئی اور مسئلہ تواڈے ذہن چ ہوے تو تسی بھی جمعے تو بعد پوچھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سانوں سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔